میرے ساتھ نکالیے جن کے پاس بائبل مقدس ہے۔ پطرس رسول کا پہلا عام خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ مل جائے تو کہہ سکتے ہیں آمین۔ سوائیں تلاوت میں ہم سب مل کر شریک ہوں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اب خدا، مل کر پڑھیں گے، اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ عبدالآباد اسی کی سلطنت رہے، آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیے۔ آج شام ہم جس مضمون پر بات کرنے کو ہیں وہ ہے خداوند مضبوط کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے خداوند؟ مضبوط کرتا ہے۔ اور مضبوط ہونا ہر ایماندار کے لیے، ہر مسیحی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس روئے زمین پر رہتے ہوئے تاریکی کی جو قوتیں ہیں، اور نہ صرف ابلیس کی وہ تاثیریں، نہ صرف وہ قوتیں، بہت دفعہ انسانوں کے سبب سے بھی ہم کئی مرتبہ ٹھوکر کھاتے ہیں، کمزور پڑتے ہیں، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم صورتحال میں، ہر طرح کی صورتحال میں مضبوط بنیں، زوراور بنیں، طاقتور بنیں، ایک مضبوط مسیحی بنیں۔ اور ابھی جو حوالہ ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا ہے، پطرس رسول کا یہ جو خط ہے، یہ خط جو ہے نہ صرف پہلی صدی کے ایمانداروں کے لیے ہے، بلکہ ہر دور میں جب جب خداوند کے لوگ ایذائے رسانی میں سے گزرے، پرسیکیوشن کا شکار ہوئے، دکھوں میں آئے، مصیبتوں میں آئے، آزمائشوں میں آئے، پریشانیوں میں آئے، یہ خط جو ہے دراصل اس خط کے وسیلہ سے خدا کے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے، خدا کے لوگوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، کیونکہ خدا کے بندہ مقدس پطرس رسول کو جو خدمت دی گئی، جو خدمت اسے سونپی گئی، اس کی خدمت کا ایک حصہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ ایمانداروں کو، مسیحی بھائیوں کو، بہنوں کو جو کسی بھی سبب سے دکھ اٹھا رہے ہیں، آزمائشوں میں سے گزر رہے ہیں، انہیں کیا کرے؟ مضبوط کرے۔ کیونکہ لوکا کی انجیل کے 22ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے رسولوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع لائے تو کیا کرنا؟ بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے بہت پہلے ہی اپنے رسولوں سے اور بالخصوص پطرس رسول سے یہ بات کہہ دی۔ یہ آخری فسح کا موقع ہے جب خداوند بات کر رہا ہے، اور خداوند کہہ رہا ہے کہ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے کہ گیہوں کی طرح پھٹکے، تم گمراہ ہونے کو ہو۔ اور پطرس تو ویسے بھی خداوند یسوع مسیح کا انکار کرنے کو ہے، لیکن خداوند کہہ رہا ہے کہ اس نے مانگا ہے، وہ پھٹکے گا، تم کمزور ہوگے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، مجھے چھوڑ بھی دو گے، میرا انکار بھی کر دے گا، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے! دعا کس نے کی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ اور دعا کیا کی ہے؟ تیرا ایمان جاتا نہ رہے،
تو جائے گا, تو کمزور ہوگا, تو انکار کر دے گا, لیکن میں نے تیرے ایمان کے لیے دعا کی ہے, تیرا ایمان نہیں جائے گا. اور وہی تیرا جو ایمان ہے, وہی ایمان تجھے مضبوط کرے گا, چٹان کی طرح ٹھوس کرے گا, اور تو پھر واپس آئے گا. اور جب تو واپس آئے گا اور جب تو بحال ہوگا اور تو مضبوط ہوگا, تو پھر تیری خدمت یہ ہے کہ تو نے ان کو بھی جو کمزور ہو رہے ہیں انہیں کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے. سو پطرس رسول کو یہ خدمت سونپی گئی ہے کہ بھائیوں کو مضبوط کرے. اور اس خط کے وسیلہ سے وہ نہ صرف پہلی صدی کے مسیحیوں کو بلکہ ہر دور کے اور آج بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ مضبوط کر رہا ہے. اور ایک رائٹر ہے, ایک اسکالر ہے, وزنگر جس کا نام ہے, اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا کہ اگر ہمیں یہ علم نہ ہوتا کہ یہ خط کس نے لکھا ہے, تو جب ہم اس خط کو پڑھتے ہیں تو اس خط کو پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے کہ جس کسی نے بھی اس خط کو لکھا ہے وہ ضرور چٹان کی طرح مضبوط شخص ہوگا. اس کی روح جو ہے وہ چٹانی بنیاد کے اوپر ٹکی ہوئی ہوگی, کیونکہ وہ اپنی زبردست گواہی سے کیا کر رہا ہے؟ بھائیوں کو مضبوط کر رہا ہے. بہت سے لوگوں کے پاس یہ خدمت ہوتی ہے لوگوں کو کمزور کرنے کی, لیکن خدا کے لوگوں کے پاس, ایمانداروں کے پاس یہ خدمت ہے کہ وہ کمزور نہیں کرتے بلکہ مضبوط کرتے ہیں, ڈسکریج نہیں کرتے بلکہ انکریج کرتے ہیں, گراتے نہیں بلکہ گرے ہوئے کو اٹھاتے ہیں. تو پطرس رسول کو خداوند نے کہا کہ تو نے کیا کرنا ہے؟ بھائیوں کو مضبوط کرنا ہے. اور جو ٹیکسٹ ابھی ہم نے پڑھا, جو حوالہ ابھی ہم نے پڑھا, اس میں رسول دراصل بیان ہی یہ کر رہے ہیں. اگر آپ پورے خط کو جب آپ سٹڈی کرتے ہیں, اس میں بنیادی تعلیم یہ دی گئی ہے. وہ جو بہن بھائی پرسیکیوشن کا شکار ہیں, دکھوں میں ہیں, مصیبتوں میں ہیں, آزمائشوں میں ہیں, انہیں انکریج کیا گیا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے, انہیں مضبوط کیا گیا ہے. اور یہاں پر رسول بتا رہا ہے کہ اگرچہ تم دکھ اٹھا رہے ہو اپنے مسیحی ایمان کی خاطر, مسیح کی گواہی دیتے ہوئے تمہیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, تم آزمائشوں میں سے گزر رہے ہو, تو یہ بات جو یہاں پر اس نے کہی یہ نہ صرف ان کے لیے اور آج ہمارے لیے بھی بہت ہی تسلی بخش ہے, حوصلہ افزا ہے کہ دکھوں میں آپ نے سب سے پہلی بات کیا یاد رکھنی ہے. یہاں پر لکھا ہے سب سے پہلی بات, اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے. آپ دکھ اٹھا رہے ہیں, مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں, لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کا جو خدا ہے, آپ کا جو خداوند ہے, وہ ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے. اس میں سے فضل کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور وہ ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے. اگر آپ دکھ میں ہیں, مصیبت میں ہیں, آزمائش میں ہیں, تو یاد رکھیں خداوند کا جو فضل ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے. وہ آپ کو ہر طرح کی صورتحال میں سنبھالے گا, اور نہ صرف سنبھالے گا بلکہ اسی صورتحال میں بڑھائے گا بھی. آپ سٹاپ نہیں ہوں گے. اسی لیے دکھوں پر نگاہ نہیں کرنی بلکہ خداوند کے فضل پر نگاہ کرنی ہے, کیونکہ وہ ہر طرح کے فضل کا کیا ہے؟ چشمہ ہے. اور یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے کہ ہمارا خداوند فضل کرنے والا خدا ہے. جس چیز کے ہم مستحق نہیں ہے خداوند ہمیں وہ بخشتا ہے, اور یہ اس کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے, کیونکہ اس کی رحمت لا زوال ہے. آمین. تو رسول بتا رہے ہیں کہ دکھوں میں جو پہلی بات جس پر غور کرنا ہے وہ یہ کہ خدا فضل کا چشمہ ہے. اور دوسری بات جو یہاں پر اس نے لکھی وہ یہ لکھی, جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا ہے. بہت بڑا پریویلیج ہے, بہت بڑی بلیسنگ ہے
کہ وہ جو فضل کا چشمہ ہے اس نے مسیح میں تمہیں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا. تمہاری جو کالنگ ہے یہ بہت بڑی ہے, ابدی جلال کی ہے. اور یہ جو دکھ ہیں, یہ جو مصیبتیں ہیں, یہ جو آزمائشیں ہیں, یہ جو پرسیکیوشن ہے, اس جلال کے سامنے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پولس رسول رومیو 8 میں لکھتا ہے کہ میری دانست میں اس زمانہ کے جو دکھ درد ہیں وہ اس لائق ہی نہیں ہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو تم پر ظاہر ہونے کو ہے. یعنی کہ جو دکھ ہم اٹھاتے ہیں مسیح کے نام کی خاطر, جن آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں, رسول لکھتا ہے وہ تو اس لائق ہے ہی نہیں, ان کی ویلیو ہی نہیں ہے کہ وہ جلال جس میں ہم نے داخل ہونا ہے, جس جلال کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے, جس جلال کی, ابدی جلال کی ہماری کالنگ ہے, وہ دکھ درد اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں. اور یہ دوسری تسلی کی بڑی بات ہے جو وہ ایمانداروں کو یہاں پر بتا رہا ہے. پہلی بات کیا کہ خدا فضل کا چشمہ ہے, اور دوسری بات جس نے تمہیں مسیح میں ابدی جلال کے لیے بلایا ہے. اور تیسری بات جو یہاں پر لکھی گئی وہ یہ ہے, تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد, یعنی کہ یہ جو دکھ ہیں, یہ جو مصیبتیں ہیں, یہ جو آزمائشیں ہیں, یہ جو پرسیکیوشن ہے, اس کی جو ٹائم لیمٹ ہے, اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے, اس کی جو مدت ہے, یہ تھوڑی ہے, زیادہ نہیں ہے, بہت کم وقت ہے. کیونکہ اگر ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو دکھوں کا پیریڈ جو ہے, ڈیوریشن جو ہے وہ تھوڑا ہے, لیکن جلال کیا ہے؟ ابدی ہے, ابدیت ہے. تو اس لیے وہ تسلی دے رہا ہے کہ اگرچہ دکھوں میں سے گزر رہے ہو, دکھوں پر نگاہ نہیں کرنی, خدا پر, اس کے فضل پر, اپنی اس کالنگ پر جو ابدی جلال کی ہے اس پر نگاہ کرنی ہے. اور اس بات سے تسلی پانی ہے کہ یہ جو دکھ ہیں ان کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے بہت تھوڑا ہے, ان کی مدت تھوڑی ہے, کم ہے. اور چوتھی بات جو یہاں پر وہ بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے ان دکھوں کے ذریعے سے اپنے لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ تربیت کرتا ہے. خدا ان کی کردار سازی کرتا ہے, خدا انہیں شیپ دیتا ہے. کیونکہ یہاں پر لکھا کہ وہ تمہاری تھوڑی مدت دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں نمبر 1 کامل, نمبر 2 قائم, اور نمبر 3 مضبوط کرے گا. یہ خداوند کا کسی بھی ایماندار کو مضبوط کرنے کا ایک پروسیس ہے, یہ اس کی ٹریننگ ہے. خداوند اپنے لوگوں کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ کامل. خدا چاہتا ہے کہ اس کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ کمال کی طرف, بلوغت کی طرف, روحانی طور پر بالغ ہوں, اسپرچولی میچور ہوں. وہ کامل بنانا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ یہ قائم رہیں اپنے اقرار پر, اپنے ایمان پر, خدا کے کلام پر, اپنی زندگی کے اندر سچائی کے اوپر قائم رہیں. کوئی چیز ان کو گرا نہ سکے, کسی بھی چیز یا بات کے سبب سے یہ ٹھوکر کھا کر گر نہ جائیں, یہ قائم رہیں, یہ کھڑے رہیں. اور تیسری بات مضبوط. خداوند مضبوط بنانا چاہتا ہے. مضبوط کے لیے گریک ورڈ ہے سٹیرکزو, جس کا مطلب ہے طاقت بھر دینا, جس کا مطلب ہے مضبوط کرنا اور چٹان یا پتھر کی طرح ٹھوس بنانا, خالص بنانا. تو خداوند ہمیں ٹھوس بنانا چاہتا ہے, خالص بنانا چاہتا ہے, طاقت بخشنا چاہتا ہے, تاکہ ہم زندگی کے تمام نشیب و فراز میں, ہر طرح کی آزمائشوں میں, دکھوں میں, مصیبتوں میں
ہم کیا رہیں؟ مضبوط رہیں۔ پہلی صدی کے ایمانداروں کی زندگی میں جو پرسیکیوشنز آئیں، جو دکھ آئے، انہوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ وہ اپنے ایمان پر قائم رہے، وہ اپنے اقرار پر قائم رہے، اور انہوں نے مسیح کا انکار نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں، ایک مسیحی ہوتے ہوئے، ایک ایماندار ہوتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ہر روز کسی نہ کسی آزمائش کا، کسی نہ کسی ٹرائل کا سامنا رہتا ہے اور رہے گا جب تک ہم اس روئے زمین پر ہیں۔ اسی لیے خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ قائم رہیں، مضبوط رہیں، اور کاملیت کا سفر زندگی میں شروع ہو جائے۔ اور خداوند اپنے لوگوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں جو اس ٹیکسٹ میں ابھی ہم نے دیکھی ہیں، لیکن جس بات پر آج شام ہم غور کرنا چاہتے ہیں، یہ جو تیسری بات کہ تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد، یہ جو تھوڑی مدت، یہ جو ٹائم ڈیوریشن ہے، میں اس کے درمیان کی بات کرنا چاہتا ہوں کچھ دیر کے لیے۔ یہ جو ٹائم ہے جس میں خداوند بیسکلی اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کر رہا ہے، اور یہ دراصل ٹریننگ بھی ہے اور یہ پروننگ بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہوں۔ جو ڈالی پھل نہیں لاتی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اسے تو ویسے ہی کاٹ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو پھل لاتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اسے چھانٹتا ہے، اس کی پروننگ کرتا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ یہ اور زیادہ پھل لائے۔ اب یہ ہمارے لیے پریولیج ہے، اعزاز ہے کہ جس کی پروننگ ہو رہی ہے، خداوند کا شکر ہے کہ وہ ڈالی پھل لانے والی ہے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ اور زیادہ پھل لائے، اور بہترین پھل لائے، اور میٹھا پھل لائے، اور بہتر پھل لائے۔ اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ پھر پروننگ ہوتی ہے، اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ کاٹ چھانٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو کاٹ چھانٹ کا عمل ہے، یہ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن یہ عمل جو ہے یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے، ہماری تربیت کے لیے ہے، ہمارے کردار سازی کے لیے ہے، ہمیں شیپ دینے کے لیے ہے، ہمیں اور بہتر بنانے کے لیے، ہمیں اور کامل کرنے کے لیے، ہمیں اور مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ ایکسپیرینس، یہ تجربات جو ہے خداوند اپنے لوگوں کو خود کرواتا ہے۔ بیابانی تجربے، جس کو ہم ڈیزرٹ ایکسپیرینس بھی کہہ سکتے ہیں، خداوند خود اپنے لوگوں کو جانے دیتا ہے، ایسے بیابانوں میں، ایسے ریگستانوں میں، ایسے جنگلوں میں، ایسے طوفانوں میں، ایسی آزمائشوں میں، ایسی مشکلات میں، تاکہ یہ ایکسپیرینس کریں۔ مصیبتوں کی ایسی آگ میں سے خداوند اپنے لوگوں کو گزارتا ہے، نکالتا ہے، تاکہ یہ کندن بن جائیں، یہ خالص بن جائیں، یہ مسیح کے ہم شکل بن جائیں، مسیح کا مزاج ان کے اندر آ جائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو بھی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا۔ 40 دن اور 40 رات خداوند یسوع مسیح بیابان میں رہا، آزمایا گیا۔ اور عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا، لیکن تو بھی بے گناہ رہا، فاتح رہا۔ ہر آزمائش میں خداوند یسوع مسیح نے غلبہ پایا ہے، ابلیس کو شکست دی ہے۔ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول بھی جب اسے نجات کا تجربہ ہوا، نئی پیدائش کا تجربہ ہوا، مسیح سے پرسنل انکاؤنٹر ہوا،
اس کے بعد وہ بھی 3 سال کے لیے عرب چلا گیا ڈیزرٹ میں, وہاں پر بھی اس کو ایکسپیرینس ہوئے ہیں. اور ایسی جگہوں پر لے جا کر بیسیکلی خدا اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے, ان کی تربیت کرتا ہے, ٹرینڈ کرتا ہے, ان کو دل کا غریب بناتا ہے. اور آج شام ہم جس شخصیت کی بات کریں گے سیکھنے کے لیے, وہ ہے مرد خدا موسیٰ نبی, جسے خدا نے ڈیزرٹ ایکسپیرینس کروایا, ان تجربات میں سے اسے گزارا. ہم سب جانتے ہیں مرد خدا موسیٰ نبی کے بارے میں. زندگی کے پہلے 40 سال فرعون کے محل میں اس کی بیٹی کا بیٹا بن کر ایک لگژری لائف, ایک وی آئی پی لائف, ایک شہزادے کی طرح زندگی بسر کی. مصر کے سارے علوم حاصل کیے, اور کئی اسکالرز کا کہنا ہے کہ وہ نیکسٹ فرعون ہو سکتا تھا. لیکن اگلے 40 سال اس نے کہاں پر گزارے ہیں؟ بیابان میں بھیڑ بکریاں چراتا رہا. یہ اس کا ڈیزرٹ ایکسپیرینس تھا, یہ اس کا ٹریننگ کا ٹائم تھا, یہ اس کی پروننگ کا ٹائم تھا. وہ بھیڑ بکریاں چرا کر خدا اس کے اندر چرواہے کا دل پیدا کرنا چاہتا تھا. خداوند یہ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ لیڈرشپ کرے, قیادت کرے, میری قوم کی گلابانی کرے, ان کو لیڈ کرے, اس کے اندر چرواہے کا دل پیدا کرنا ضروری ہے. اور پھر جب وہ ٹرینڈ ہو گیا, اس کے بعد اگلے 40 سال اس نے کیا کی ہے؟ لیڈرشپ کی ہے, خدمت کی ہے. اور خدا کے بڑے خوبصورت خادم گزرے ہیں, ڈی ایل موڈی. انہوں نے مرد خدا موسیٰ نبی کی زندگی کو 120 سال کو 40 کے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے 40 سال جو اس نے مصر میں گزارے, وہ بیان کرتا ہے کہ موسیٰ نے اس 40 سالوں میں یہ جانا, یہ سمجھا کہ میں کچھ ہوں. پہلے 40 سالوں میں. لیکن اگلے 40 سال جو اس نے بیابان میں گزارے, ان 40 سالوں میں اس نے سیکھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور اس کے بعد جو اگلے 40 سال تھے, اس میں اس نے یہ دریافت کیا کہ خدا جو ہے اس شخص کے وسیلہ سے جو کچھ نہیں ہے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. اور خدا بیسیکلی اپنے لوگوں کو اس پوائنٹ پر لے کر آنا چاہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور یاد رکھیں, جب ایماندار, جب مرد خدا موسیٰ نبی اس پوائنٹ پر آ گیا نا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, تو پھر اس کی ملاقات پتہ ہے کس سے ہوئی؟ میں جو ہوں سو میں ہوں. ہاللیلویا. جب ہم اس پوائنٹ پر آئیں گے کہ میں کچھ نہیں ہوں, تو پھر وہ جو میں ہوں ہے, جو سب کچھ ہے, وہ پھر ہمارے وسیلہ سے بہت کچھ کرے گا. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. سو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس پوائنٹ پر آئیں. اس کے لیے خداوند ہمیں ٹرین کرتا ہے, ہمیں تیار کرتا ہے, ہماری تربیت کرتا ہے. اور اگرچہ یہ وقت بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. مرد خدا موسیٰ نبی جب 40 سال بیابان میں بھیڑ بکریاں چراتا رہا, اسے بیابان کی زندگی کا تجربہ ہوا اور اس نے سیکھا. خدا نے اسے حلیم بنایا, فروتن بنایا, چرواہے کا دل اس میں پیدا کیا, ترس اس کے اندر پیدا کیا. اور جب وہ لیڈرشپ میں آیا ہے, جب وہ خدمت میں آیا ہے, جب اس کے وسیلہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی دلائی ہے, تو پھر کیا ہوا ہے؟ جب یہ اگلے 40 سال بیابان میں گزارے ہیں, تو جب ان کو پانی نہیں ملتا تھا تو پانی اسے بھی نہیں ملتا تھا, لیکن وہ بڑبڑاتے تھے اور یہ شفایت کرتا تھا, کیونکہ اسے آلریڈی بیابان کا تجربہ ہو چکا تھا. تو جب ہمیں یہ تجربات نہیں ہوتے,
جب ہماری اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہوتی، جب ہماری ایسی تربیت نہیں ہوتی، کردار سازی نہیں ہوتی، ہمیں اس طرح سے شیپ نہیں دی گئی ہوتی، تو پھر ہم بھی جب زندگی کے بیابانوں میں جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں، ایسے دکھ آتے ہیں، ایسی مصیبتیں آتی ہیں، تو پھر ہم بھی شکایت کرتے ہیں۔ لیکن جن کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے وہ پھر شکایت نہیں کرتے، وہ پھر شفاعت کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو خداوند کیا کرتا ہے؟ ٹرینڈ کرتا ہے، تیار کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، تاکہ میرے لوگ مضبوط ہو کر ہر طرح کی آزمائش کو فیس کر سکیں، ان کا ایمان نہ جاتا رہے۔ یاد رکھیں، ہمارا کچھ بھی چلا جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر ایمان چلا گیا نا تو بہت بڑا نقصان ہے۔ پہلا یوحنا کے خط میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ گناہ ایسا بھی ہے جس کی سزا موت ہے، لیکن گناہ ایسا بھی ہے جس کی سزا موت نہیں ہے۔ اور یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے، یہ غیر ایمانداروں کی بات نہیں ہو رہی۔ گناہ ایسا بھی ہے جس کی سزا موت نہیں، یہ وہ ہے کہ اگر کوئی ایماندار ہوتے ہوئے، مسیحی ہوتے ہوئے کسی سبب سے زندگی میں کوئی کمزوری آ جاتی ہے، کوئی نادانی ہو جاتی ہے، حماقت ہو جاتی ہے، بے وقوفی سرزد ہو جاتی ہے، تو خدا آسمانی باپ اسے بیٹا جانتے ہوئے تنبیہ کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جسے وہ بیٹا بناتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے اور اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ جب تنبیہ ہوتی ہے، کوڑے لگتے ہیں، تو خداوند اسے بحال کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس گناہ کا نتیجہ موت نہیں ہے، لیکن وہ کون سا گناہ ہے جس کا نتیجہ موت ہے؟ وہ ہے جب کوئی بھی ایماندار اپنے ایمان سے منکر ہو جاتا ہے، جب وہ مسیح کا انکار کر دیتا ہے، جب وہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے، دنیا کی سہولتوں کو، آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان سے پھر جاتا ہے، اپنے خداوند کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ نتیجہ موت ہے۔ پولس رسول نے کیا کہا کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا میں نے اپنی دولت کو، اپنی جائیداد کو، بہت سی ایسی چیزوں کو محفوظ نہیں رکھا، اس نے صرف کہا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، اور میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا ہوں۔ اور وہ جانتا ہے کہ سب کچھ چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایمان جانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایمان ہی تو ہے جس کی بنیاد پر ہماری مسیحی زندگی کھڑی ہوئی ہے۔ ایمان ہی سے تو مسیحی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ایمان سے ہی تو مسیحی زندگی میں قائم رہتے ہیں، ایمان سے ہی تو ہم مسیحی زندگی میں سب کچھ حاصل کرتے ہیں، اور ایمان سے ہی ایک دن ہم ابدی جلال میں داخل بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ایمان سے پھر جاتے ہیں، ہمارے ایمان کا جہاز غرق ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کا نتیجہ موت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایسے نہیں پطرس سے کہا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع لائے گا تو کیا کرنا؟ اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ اس تھوڑی مدت کا جو ٹائم ہے، یہ اگرچہ کٹھن ہے، مشکل ہے، تکلیف دہ کا عمل ہے، یہ پروننگ کا عمل، لیکن یہ جو ٹریننگ ہے، یہ جو تربیت ہے، یہ ہمیں کامل بنانے کے لیے ہے، یہ ہمیں قائم کرنے کے لیے ہے، اور یہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اور خداوند کا شکر ہے، ہمارے لیے یہ بھی گڈ نیوز ہے کہ جو تھوڑا ٹائم ہے، مشکلیں زیادہ ہیں، مصیبتیں زیادہ ہیں، دکھ جتنے مرضی زیادہ ہیں، خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا کہ میں مصیبت میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اس تھوڑی مدت کے ٹائم میں بھی اگرچہ کٹھن ہے، خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔
ایک سٹوری بڑی مشہور ہے، شاید آپ میں سے سنی ہو، پڑھی ہو، فٹ پرنٹ کے نام سے۔ ایک شخص جس نے یہ سٹوری لکھی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن وہ سویا ہوا ہے اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ سمندر کے کنارے ریت کے اوپر چلتا جا رہا ہے، اور خدا نے آسمان پر اس کی زندگی کے سارے مناظر جو ہیں وہ ایک فلم کی طرح اس کے سامنے چلا دیے، اور وہ اپنی زندگی کے سارے ان سینز کو دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے 4 قدموں کے نشان اسے نظر آتے ہیں، 2 اس کے اور 2 خداوند یسوع مسیح کے۔ اور وہ سارے اس منظر کو دیکھنے کے بعد خداوند سے ایک بات کہتا ہے، خداوند میں نے دیکھا ہے کہ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہا، کیونکہ میں جہاں گیا میرے بھی 2 قدموں کے نشان تھے اور تیرے بھی قدموں کے 2 نشان تھے، لیکن میں نے ایک چیز پہ غور کیا کہ جب میں اپنی زندگی میں زیادہ مشکل میں آیا، جب زیادہ مصیبت میں پڑا، جب زیادہ آزمائشوں میں پڑا، خداوند تو اس وقت کہاں چلا گیا؟ کیونکہ اس وقت صرف مجھے 2 ہی قدموں کے نشان نظر آئے جو میرے تھے۔ خداوند نے کہا بیٹا غور سے دیکھ، یہ تیرے قدموں کے نشان نہیں ہیں، یہ میرے قدموں کے نشان ہیں، کیونکہ جب تو زیادہ مشکل میں تھا اس وقت میں نے تجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا، اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، اپنی باہوں میں لیا ہوا تھا۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو اس تھوڑی مدت کے ٹائم ڈیوریشن میں جو مصیبت کا ہے، دکھ کا ہے، آزمائش کا ہے، جس میں ٹریننگ ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، اس میں بھی خداوند ہمارے ساتھ ہے، اس میں بھی وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس وقت میں تو ہمیں شادمانی اور خوشی کرنی چاہیے کہ جب میں زیادہ مشکل میں ہوں تو آج میں اپنے قدموں پر نہیں کھڑا ہوا، آج میں خداوند کے ہاتھوں میں ہوں، آج میں خداوند کی باہوں میں ہوں، اور یہ ایمان ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ سو خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے ہمیں مسیح میں ابدی جلال کے لیے بلایا، ہماری بہت بڑی کالنگ ہے، وہ ہماری تھوڑی مدت دکھ اٹھانے کے بعد آپ بھی ہمیں کامل بھی کرے گا، قائم بھی کرے گا اور مضبوط بھی کرے گا، اور جب ہم مضبوط ہو جائیں گے تو خداوند استعمال بھی کرے گا، اپنا جلال بھی ظاہر کرے گا، اور خداوند کی خوبیاں بھی ہمارے وسیلہ سے ظاہر ہوں گی۔ آمین۔ سو حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کسی بھی ٹرائل میں سے گزر رہے ہیں، کسی بھی آزمائش کا سامنا ہے، تو یاد رکھیں پروننگ کا عمل جاری ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے، خداوند کامل بنانے کے لیے، قائم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ان تجربات میں سے اپنے لوگوں کو گزارتا ہے، اور ان تجربات میں، ان وقتوں میں بھی خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آمین۔ سو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور آج شام آئیں خوب شکر گزاری کریں۔ ہمارا خداوند عظیم ہے، ہمارا خداوند خوبصورت ہے، وہ بھلا خدا ہے، اور وہ ہمارے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے۔ اگرچہ ہم دکھ میں سے گزریں، وہ ہمیں تازہ دم کرتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہمیں تھامے رکھتا ہے، وہ ہمیں اپنی آغوش میں، اپنی گود میں، اپنی باہوں میں لیے پھرتا ہے۔ آئیں ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویا۔ کوائر سے بھی درخواست ہے کہ سامنے آ جائیں، اور خادمین سے بھی گزارش ہے سامنے آ جائیں، اور آئیں ہم اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ خداوند ہمارے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے، خداوند ہمیں کامل کرنا چاہتا ہے، خداوند چاہتا ہے کہ ہم قائم رہیں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم مضبوط